حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہیں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، جب ان کا انتقال ہوتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قمیض کفن میں دیتے ہیں، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عمر بن خطاب اور اسامہ بن زید اور ایک اور غلام ہے، ان چاروں کو کہا کہ قبر کھودیں۔ وہ قبر کھودنے چلے گئے، قبر کھودی گئی، حضور تشریف لے جاتے ہیں، تشریف لے جا کے قبر میں اترتے ہیں، جو مٹی ہے اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے نکالتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں لیٹ جاتے ہیں۔ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو وسیلے کے منکر ہیں اور وسیلے کو شرک کہتے ہیں، مجھے اتنا بتا دیا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قبر میں لیٹ جانا کہ یہ میری ماں ہے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں لیٹے ہیں؟ اگر نسبت فائدہ نہیں دیتی، وسیلہ فائدہ نہیں دیتی، وسیلے کو بہت آگے نکل جاتے ہیں ایکسٹریم لیول پر کہ یہ شرک ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کفن میں کیوں دی؟ حضور ان کی قبر میں لیٹے کیوں اگر فائدہ نہیں ہو سکتا؟ نبی علیہ السلام قبر میں لیٹے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعا مانگی کیا؟ اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، اللہ ہی زندہ کرتا اور وہی جو مارتا ہے، وہو حی لا یموت، اور وہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنہا حجتہا، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور ان کی رہنمائی فرما، ووسع علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی فإنک ارحم الراحمین، اپنے نبی اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے ان کی قبر کو وسیع کر دے، بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ میری ماں کی مغفرت فرما میرے وسیلے سے، تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ ہے، تجھے پچھلے نبیوں کا وسیلہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ خود فرما رہے ہیں، تجھے میرا وسیلہ میری ماں کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو وسیع کر دے، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے۔ ثم کبر علیہا اربعا ثم دخلوہا القبر ہوا والعباس و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم، پھر آپ نے ان پر 4 تکبیریں کہیں، نماز جنازہ آپ نے پڑھی، پھر آپ نے حضرت عباس نے حضرت ابو بکر صدیق تینوں نے انہیں قبر میں اتارا۔ یہ اس روایت کو روایت کرنے والے طبرانی، امام ابو نعیم ہے، امام حسمی ہے، امام ابن حبان ہے، امام حاکم ہے، کئی اماموں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ سلامت رکھے، حضور سے محبت، حضور سے تعلق، حضور کی غلامی، یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی۔